بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی محمد اکمل قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی پر علماء بریلی کے بعض علماء نالہ ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کے خلاف جو جھوٹا پراپیگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب سنی نہیں ہیں، مفتی صاحب وہابی ہو گئے ہیں، مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو چھوڑ دیا ہے، اس قسم کی باتیں میں نے کئی ایک علماء سے سنی ہیں۔ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، مفتی صاحب نے علم غیب پر بہت اچھی وضاحت کی، اس پر بھی مظفر شاہ صاحب نے تنقیدی انداز میں نقص نکالا، اور مفتی صاحب کے علم کو نہ جانے کس انداز میں وہ مفتی صاحب کے خلاف بات کر رہے تھے۔ یعنی کہ تردید کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس کا ایک لحاظ ہوتا ہے اگر آپ علم کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور مفتی صاحب کی ذات پر حملہ شروع کر دیا۔ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب نے بھی تاج الشریعہ کے ایک شعر پر مفتی صاحب کی پکڑ شروع کر دی، اور یہ مظفر شاہ صاحب نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تاج الشریعہ صاحب کا ایک شعر ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ تخلیق کائنات بتایا گیا ہے۔ مجھے اب وہ شعر ذہن میں نہیں، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ آپ کے لیے بنائے دو جہاں، اپنے لیے جو بنایا وہ آپ ہیں، غالباً یہی شعر ہے۔ اب مفتی صاحب سے جمعے کے بیان کے دوران یہ سوال ہوا کہ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل اشعار ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق خاص عقیدے سے ہے، اور بعض اوقات ہمارے واعظین حضرات، خطباء حضرات بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے منبر پر تقریر کے انداز میں، واضح و نصیحت کے انداز میں شان رسالت بیان کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ دیتے ہیں، نہ تشریح کرتے ہیں، نہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، نہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عوام کو شعر سنا دیا، اب عوام اپنے ذہن کے مطابق اس کے نتیجے نکالنا شروع کر دے۔ مفتی صاحب نے اس سے روکا تھا کہ اگر آپ نے شعر پڑھنا ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں۔ اول تو اس قسم کے اشعار منبر سے بیان نہ کیے جائیں، کہ منبر سے عمومی دین بیان کیا جاتا ہے، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، واضح و نصیحت کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بغیر تفصیل وضاحت شرح کے وہ شعر بیان نہ کیا جائے۔ اب مفتی مظفر شاہ صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب نے مفتی اکمل صاحب کے خلاف وہ حردہ سرائی کی کہ آپ کو تاج الشریعہ کے شعر کی سمجھ۔ اب مفتی مظفر شاہ صاحب کو اور مفتی ذوالفقار شاہ صاحب کو انہوں نے کیا کیا کہ مفتی اکمل صاحب کے خلاف ورزہ سرائی شروع کر دی کہ مفتی اکمل صاحب کو تاج الشریعہ کے شعر کی سمجھ نہیں آئی، انہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ اہل سنت کے مسلک کے مزاج کے خلاف ہے، اس قسم کی بات۔ مفتی صاحب نے تو صحیح بات کی ہے، وہ شعر کا انکار تو کر ہی نہیں رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ بغیر وضاحت کیے آپ اس طرح کے اشعار عوام کے سامنے پیش نہ کریں، اور وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ عوام اپنی مرضی کے نتیجے نکال لیتی ہے، مرضی کے مطالب نکال لیتی ہے، پھر مسئلہ انہی لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ جب لوگوں کو مزارات پر خرافات کرتے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارے اہل سنت ایسے ہی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہر عمل کی جورسڈکشن طے کی جائے، عوام کو مطلع کیا جائے اور عوام کو بے لگام نہ چھوڑا جائے۔ جو صاحب فن ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، انہی سے میں مخاطب ہوں، اور مفتی صاحب کا اشارہ بھی انہی کی طرف تھا کہ اس طرح کے اشعار جس میں خاص عقیدہ بیان ہوا ہو اور ممکن ہو کہ اس کا کچھ اور معنی بھی نکل سکتا ہے، تو ہاں اس کی وضاحت کی جائے۔ مفتی صاحب نے یہ کب کہا کہ ایسے شعر پڑھے ہی نہ؟ وہ تو احتیاطاً کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں اکثر واعظین حضرات احتیاط نہیں کرتے، وہ کھلم کھلا اشعار سنا دیتے ہیں۔
تو مفتی اکمل صاحب کے خلاف جو یہ محاذ کھڑا کیا گیا ہے، اس سے پہلے طاہر القادری صاحب کے خلاف محاذ کھڑا کیا گیا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے خلاف محاذ کھڑا کیا گیا، آج مفتی اکمل قادری صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے سنیت کا جو ٹھیکہ لے رکھا ہے یہ آپ پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو خدا را اپنوں کو نکالنے کی بجائے غیروں کو سنی مذہب میں داخل کریں، منہج کے اعتبار سے، مستند عقائد و نظریات کے اعتبار سے۔ تو مفتی صاحب نے بالکل درست بات کی، ان سے اختلاف کرنے والے اگر صحیح انداز میں اختلاف کریں، اختلاف کے آداب کا لحاظ کرے تو میرے حساب سے بات اتنی نہ پھیلتی، لیکن انہوں نے تو ذاتیات پر بات کرنا شروع کر دی جو کہ نامناسب بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔